کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ جب سے آئے ہیں پریشان بیٹھے ہیں. سب خیریت تو ہے نا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ عشرت خاتون نے شوہر کو مسلسل سوچوں میں گم دیکھ کر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا. ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے بیگم، بس بینک میں جو ڈپازٹ کروائے تھے ان پیسوں کی وجہ سے پریشان ہوں تھوڑا. مقبول صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. یا اللہ خیر، کیا مسئلہ ہو گیا؟ عشرت خاتون بینک ڈپازٹ کے ذکر پر ایک دم گھبراہٹ میں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرسی پر ڈھیر ہو گئی. ارے ایسی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. مقبول صاحب تیزی سے اٹھ کر بیوی کو سنبھالتے ہوئے بولے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپازٹ کی وجہ سے پریشانی ہو گئی ہے. مجھے سچ بتائیں، ہمارے پیسے تو محفوظ ہیں نا؟ ہاں پیسے بالکل محفوظ ہیں، کہیں نہیں گئے، کچھ نہیں ہوا ان کو. مقبول صاحب کی بات سن کر عشرت خاتون مزید حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ مقبول صاحب دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے. چند لمحے حیران پریشان بیوی کو دیکھا اور پھر کہنے لگے. اصل میں ہم نے جو رقم ڈپازٹ کی ہوئی ہے، بینک نے اس پر انٹرسٹ کے نام پر ٹھیک ٹھاک پروفٹ دیا ہے. کم و بیش 2.5-3 لاکھ روپے بن رہے ہیں. کیا؟ عشرت خاتون حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے تقریباً چیخ ہی پڑی تھی. کہنے لگی، اللہ، جب اتنا منافع ملا ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ارے شکر ادا کریں، گھر بیٹھے بٹھائے اللہ نے اتنا نواز دیا ہے. آپ بھی نا اچھی بات بھی ہیں. میرا تو دم ہی نکل گیا تھا. میں سمجھی کوئی اسکیم ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ بینک ڈیفالٹ ہو گیا ہے. خوشی کی خبر پر بھی سر نہوڑے ایسے بیٹھے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا ہے. اللہ کی پناہ ہے بھائی. اتنے منافع کا سن کر عشرت خاتون پہلے خوشی سے چہکی، پھر انہیں مقبول صاحب کے انداز پر غصہ آنے لگا. مقبول صاحب اب بھی خاموش بیٹھے بس بیوی کا منہ تکے جا رہے تھے. عشرت خاتون کوئی ری ایکشن نہ پا کر چڑ سی گئیں اور بولی. ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ منافع ملا ہے مگر آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے منافع نہیں ملا بلکہ جرمانہ ہو گیا ہے. مقبول صاحب نے لمبا سانس لیا اور کہنے لگے. دیکھو عشرت بیگم، یہ منافع کی رقم ہم استعمال نہیں کر سکتے. شوہر کی بات سن کر عشرت بیگم بھونچ کر رہ گئی. کیا مطلب؟ کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ جب منافع ہمیں ملا ہے تو استعمال پر پابندی کیسی؟ نہیں کوئی پابندی نہیں، مگر ہم استعمال نہیں کریں گے. مقبول صاحب بولے تو عشرت بیگم چیخ پڑی. کیوں استعمال نہیں کریں گے؟ وجہ تو بتائیں نا. مقبول صاحب گویا ہوئے. دیکھو بیگم، یہ منافع سود کے زمرے میں آتا ہے. بینک میں پیسے رکھوانا ہماری مجبوری تھی، البتہ اس کا منافع استعمال نہ کرنا ہماری مرضی ہے. مقبول صاحب کی بات سن کر عشرت خاتون روحانسی ہو گئی. انہیں اتنی بڑی رقم ہاتھ سے جاتی صاف دکھ رہی تھی. دیکھیں مقبول، ایسی باتیں نہ کریں. ہم نے تھوڑا ان سے کہا ہے کہ ہمیں انٹرسٹ دیں. یہ تو وہ خود دے رہے ہیں. یہ تو اللہ ہی نے عطا کیا ہے نا، کرم نوازی ہے اس کی. ہمیں کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے. عشرت خاتون اپنی سمجھ کے مطابق شوہر کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی. میں نے بینک والوں کو کہا بھی کہ مجھے نہیں چاہیے یہ رقم، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سسٹم کے مطابق کام کیا، اپنے سسٹم سے ہم باہر نہیں جا سکتے. پیمنٹ آپ کو ٹرانسفر ہو چکی ہے، ہم واپس لینے کے مجاز نہیں ہیں. مقبول صاحب بیوی کی باتوں کو سنی انسنی کرتے اپنا ہی مسئلہ بیان کر رہے تھے. ہاں، تو جب بینک واپس نہیں لے رہا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اب ہم پیسے کو آگ تو نہیں لگا سکتے نا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں بیگم کہ یہ پیسہ نری آگ ہے، اور میں اپنے بیوی بچوں کو اس آگ میں، اس نارے جہنم میں نہیں جھونک سکتا. مقبول صاحب اپنی بات پر قائم تھے. مقبول ایسا نہ کریں. آپ یہ رقم مجھے دے دیں، میں ذمہ دار ہوں گی. آپ بری ذمہ ہوں گے. عشرت خاتون کسی صورت پیسے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی. تم پاگل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ میں نے ابھی کہا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو نارے جہنم میں نہیں جھونک سکتا. مقبول صاحب بیوی کی بات پر تھوڑا چڑ سے گئے. اچھا آپ ایسا کریں نا کہ اس میں سے کچھ رقم آپ راہ خدا میں دے دیں، اس طرح باقی رقم پاک ہو جائے گی. عشرت بیگم نے ایک اور زاویے کا سہارا لینے کی کوشش کی. میں ایسا کچھ نہیں کروں گا.
مقبول صاحب بیوی کو غصے سے گھورتے ہوئے تیزی سے بولے، اچھا آپ ایسا کریں کہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، شاید وہ کوئی راستہ بتا دیں۔ عشرت بی بی نے ایک اور چانس لیتے ہوئے امید کا دامن ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ مقبول صاحب بولے، ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ نماز کے لیے جاؤں گا تو مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھتا ہوں۔ ہاں ضرور پوچھیں، میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ ان پیسوں سے ہم بچوں کے لیے کچھ خرید سکتے ہیں، گھر کا کوئی کام کروا سکتے ہیں۔ عشرت خاتون نے دھیمے دھیمے شوہر کے کانوں میں اترنے کی کوشش شروع کی تو مقبول صاحب نے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے سختی سے کہنے لگے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، ساری عمر تم لوگوں کو حلال کھلایا ہے، اب یہ چند لاکھ کے لیے اپنا ایمان ہرگز خراب نہیں کروں گا۔ اپنے دماغ سے کھرچ دو کہ میں تمہاری یہ بیجا بات مانوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے مقبول صاحب گھر سے نکل گئے اور عشرت بیگم بے بسی سے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اتنی بڑی رقم ان کی آنکھوں کے سامنے محو رقصاں تھی اور کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ پا کر رہ گئی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنی شوہر کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھی کہ اپنے فیصلے سے ہٹ جانا ان کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھا۔ مقبول صاحب صوم و صلات کے پابند انسان تھے۔ شادی کے بعد سے آج تک انہوں نے تہجد میں رب کے حضور سجدہ ریز ہی دیکھا گیا تھا۔ عشرت بیگم کا اپنا گھرانہ بھی مذہبی قسم کا تھا۔ وہ بھی شادی سے پہلے سے ہی 5 وقتہ نماز کی پابند تھی۔ شادی کے بعد مجازی خدا کو شب بیداریوں رب کائنات کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ خود بھی ایک عمر سے شوہر کے رنگ میں رنگی جا چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، جو جس کا حق ہوتا فوراً ادا کر دیتے، بلکہ اگر کبھی کوئی زیادتی بھی کر دیتا تو درگزر سے کام لیتے۔ مگر جب عشرت بیگم نے انٹرسٹ کی اتنی بڑی رقم کا سنا تو گھر کے کئی کاموں کے ساتھ جوان ہوتی بیٹی بھی دکھائی دینے لگی۔ بیٹے کے خواہشات بھی ان کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مقبول صاحب مفتی صاحب کے مشورے پر ہی عمل کریں گے، اسی لیے وہ دعائیں کرنے لگی، یا اللہ مفتی صاحب یہ پیسہ استعمال کرنے کی راہ سجا دیں۔ اور ان کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ مفتی صاحب نے مقبول صاحب کو یہ رقم استعمال کرنے کا ایسا راستہ بتایا تھا جس سے انہیں گناہ بھی نہ ملتا اور دل میں بھی کوئی ملول نہ رہتا۔ گھر لوٹ کر مقبول صاحب نے عشرت بیگم کو بتایا کہ جب میں نے مفتی صاحب کو سارا مسئلہ بتا کر یہ بھی بتایا کہ پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے، تو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اس رقم سے مسجد کے باتھ روم بنوا دیا جائے، کہیں پانی کا کولر لگوا دیا جائے، پنکھے لگوا دیا جائے تو مناسب رہے گا۔ اور عشرت بیگم جو کچھ دیر پہلے ہاتھ سے پیسہ جانے پر پیچو تھاپ کھا رہی تھی، اپنے شوہر کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر پوری طرح پرسکون ہو گئی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ پروردگار نے ان کو اس دور میں ایسا متقی شوہر عطا کیا ہے جو حرام کے مال کا ایک لقمہ بھی نہ خود کھاتا ہے اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کو ایسے کسی امتحان میں ڈالتا ہے۔ عشرت خاتون کچھ دیر پہلے والی کیفیت سے نکل آئی تھی اور اپنے رب سے توبہ استغفار کر رہی تھی۔